نکالا اور یہاں ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ معزز طلباء اور طالبات، جو ان کا موضوع ہے تاریخ اسلام ایک مجموعی جائزہ، اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں تو قرآن مجید تاریخی واقعات کے حوالے سے یہ اسلوب رکھتا ہے کہ یہ نہیں کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کی پیدائش سے لے کر اب تک تاریخ کی ساری کی ساری تاریخ کو بتلایا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ کچھ قصوں کو، کچھ تاریخی واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کچھ کو نہیں بتلایا ہے، اور جن کو جو بتلائے ہیں اس میں انسانیت کے لیے عبرت کا سامان زیادہ موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کس لیے بیان کیا ہے؟ تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اور یہ تشجیع بھی دلائی ہے اس علم کو سننے، پڑھنے اور اس فن کو سیکھنے کے لیے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ آئیے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ یہ جو تاریخ اسلام کا جو ابھی جائزہ پیش کیا جائے گا، اور اس فن کو اور اس علم کو سیکھنا ہم نے اس نیت سے ہے کہ یہ ہمارے دل و آنکھ کو یہ دانا اور بینا بنا دے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم محترم ڈاکٹر سہیب ظفر صاحب، آپ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کا موضوع ہے تاریخ اسلام ایک مجموعی جائزہ۔ میں ان کے شکریہ کے ساتھ فوراً ان کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر سہیب ظفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل شیئر ہو رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسے کہ احمد صاحب تعارف کرا رہے تھے، ہمیں صرف اسلامک ہسٹری پڑھنا، یعنی ہسٹری کے طور پہ پڑھنا کیوں پڑھی جائے، یہ سوال اٹھانا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس سے ایک طرف تو ہمیں یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اور کیوں پڑھنا ہے، اور نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آج کا یہ جو لیکچر ہے 1 گھنٹے کا، جس میں ہم اسلامی تاریخ کا 1 گھنٹے میں ایک مجموعی تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو 1 گھنٹے کے لیکچر میں، یعنی یہ اسپیشلسٹ کے لیے تو نہیں، یعنی جنہوں نے ہسٹری کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، جن کا پروفیشن یہ ہوگا کہ وہ ہسٹری پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ اس کی ایکیڈیمک سیٹنگ کے اندر وہ کہیں پہ کورس کرا رہے ہوں گے، ڈگریز میں پڑھا رہے ہوں گے، جن کا پروفیشن یہ ہوگا، تو ان کے لیے تو ہسٹری پڑھنا سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اور اگر کوئی لوگ ہیں جو کہ سوشل سائنسز میں بالکل موجود ہیں، اور سوشل سائنسز کے اندر صرف یعنی سوشل سائنسز میں آرٹس، ہیومینٹیز، یہ سارے ڈومین کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے ہسٹری پڑھنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آج کا جو 1 گھنٹہ ہے، وہ نہ تو فوکس اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو ہسٹری کو ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، نہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوشل سائنسز کی ڈومین کے اندر آتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ان کو پڑھنے کے لیے ہسٹری پڑھے بغیر وہ اپنی جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے اندر ریسرچ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ایک مسلمان طالب علم یا طالبہ علم جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہیں، اور بھلے ان کا کوئی بھی ڈسپلن ہو، چاہے ہسٹری ہو نہ ہو، چاہے سوشل سائنسز ہو، نیچرل سائنسز ہو، ہر کسی کو ہم کہیں گے کہ ہسٹری پڑھنا اس کے لیے اہم ہے۔ تو جیسے انہوں نے آیات بھی پہلے کوٹ کی کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل مند لوگوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ وہ پچھلے لوگوں کے حالات جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بند کھلی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، اور بند دل ان کے نہیں ہوتے، اور وہ ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور ان کا آج کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یعنی ایک مسلمان کے پاس جو اس کا علمی جو ایک وہ پورا وہ کینوس ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہسٹری کا نالج ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب میں نے کچھ دینے کی یہاں پہ سلائیڈ میں کوشش کی ہے۔
یہ کوئی کمپریہنسو چیز نہیں ہے، کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بارے میں جب میں سوچ رہا تھا تو کچھ پوائنٹس جو میں نے کہا کہ میں شیئر کروں وہ میں ضرور. پہلے تو یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کون ہیں، ٹو نو ہو وی آر. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم 21ویں صدی کے میں رہتے ہیں. ہم یہ سارا یہ بہت سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے تصورات ہیں. ایک 21ویں صدی میں ایک مسلمان پاکستانی ہونے کا کیا مطلب ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہم تاریخی تسلسل میں ہماری کیا حیثیت ہے. یعنی یہ تب تک ہم یعنی مستقبل ہمارا کیا ہے، ہمیں ہماری زندگی کی دلچسپیاں کیا ہونی چاہیے، ہمیں اپنا نالج میں کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے یعنی امت کی بہتری کے لیے وہ کون سے ایونیوز ہیں جن میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہم ہیں کون، ہم ہیں کون، میری شناخت کیا ہے، میری آئیڈینٹی کیا ہے، اور یہ آئیڈینٹی کا سورس کیا ہے. تو ہسٹری کو سمجھے بغیر، پڑھے بغیر یہ جاننا بہت مشکل ہے. ایک اور جس سوال کا جواب ہسٹری سے ہمیں ملے گا کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک وہ پوسٹ کلونیل زمانے میں رہ رہے ہیں. پولیٹیکلی پولیٹیکلی ہم آزاد مسلمان ریاستیں ہیں پوری دنیا کے اندر، یعنی 25% تقریباً مسلمانوں کی آبادی کا حصہ تو اب بھی مسلم مینارٹیز کے طور پر یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں. لیکن جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں وہ بھی ایک یعنی اگرچہ کولونیل ایرا سے باہر آ چکے ہیں. یعنی استعمار چاہے وہ برٹش ہو، چاہے وہ پورچوگیز، اسپینش یا ڈچ ہوں، ان کی ڈائریکٹ رول سے تو ہم باہر آ چکے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم ان کے غلام ہیں. تو ہسٹری ہمیں اس چیز کا بھی جواب دے گی کہ آخر کیا ہوا. یعنی کیا انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی اور ہم رک گئے تھے؟ کیا ہم سو گئے تھے؟ کیا ہم ذہنی طور پر پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا ہمارا ہتھیاروں کا مسئلہ تھا، معاشیات کا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ کیا تھا؟ ہسٹری ہمیں ان سوالوں کے بارے میں سوچنے کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس 1 گھنٹے میں ان سوالوں کے جواب ملیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری ہر شخص کو پڑھنا کیوں ضروری ہے جو کہ مسلمانوں کے مستقبل میں دلچسپی رکھتا ہے، مسلمانوں کے حال کے اوپر. اور پھر یہ ایک اور چیز جو کہ ہسٹری کا نالج ہمیں دیتا ہے کہ ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو آج کی دنیا ہے، دیکھیں ہم ٹائم اینڈ اسپیس میں رہتے ہیں نا، انسان یعنی ایک خاص وقت میں رہتے ہیں، ایک خاص زمانے میں رہتے ہیں. اور اس وقت اور اس زمانے سے پہلے، مطلب ہمارے زمانے سے پہلے کیا تھا، ہمارے زمانے کے بعد کیا ہوگا، ہماری آنکھیں بس اسی کو دیکھ رہی ہیں جو حاضر و موجود ہے. لیکن حقیقت سے وہی نہیں ہے کہ جو حاضر و موجود ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی ایک حاضر و موجود کی دنیا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جن آوازوں کو ہم سنتے ہیں، جو زندگی کے حقائق جو دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد موجود ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم مایوس ہوں اور ہم پریشان ہوں، بلکہ حقیقتاً جب ہسٹری کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں پھیرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لکل امت اجل، اور ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور یہ جو سائیکلز ہیں چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو عروج حاصل ہوتا ہے اور کبھی کسی کو زوال میں کوئی ہوتا ہے. تو آج جب ہم ٹیکنالوجی میں ویسٹ کا غلبہ دیکھتے ہیں، معاشرتی اور سماجی اداروں میں ان کی ترقی دیکھتے ہیں، اور معاشی طور پر، عسکری طور پر، ہر میدان میں وہ ہم سے آگے نظر آتے ہیں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لوگ شاید اب بہت پیچھے رہ گئے اور ہم کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے. تو ہمارے ذہنوں کو ڈی کالونائز کرنے کے لیے یعنی ہم سیاسی طور پر تو ان کے غلبے سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہماری جو ذہن ہے وہ ان کے غلبے سے باہر آ جائیں، ہمارا جو اندر ایک احساس کمتری ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے ہسٹری ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کبھی ہم تھے اور جب ہم غالب تھے تو لگتا تھا کہ ہم ہی رہیں گے، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ہمارے بعد کا زمانہ ہوگا. اسی طرح آج کا انسان سمجھتا ہے کہ مغرب کے عروج کو دوام حاصل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. اور تاریخ انسانی اس بات پر، اور ہماری تاریخ اس پر شاہد ہے. اور اس سے ایک مستقبل کے لیے ایک آپٹیمزم بھی ملتا ہے. یعنی ابھی ہم دیکھتے ہیں مختصراً کہ اسلامی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں
کہ ایک دور تھا جب مسلمان کو عروج حاصل ہوا اور مسلمان اسلامی تہذیب بام عروج پہ پہنچی، لیکن پھر اس کے بعد ایسا زوال آیا لیکن مسلمان پھر پلٹ آئے. تو یعنی یہ پلٹ آنا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی اسلامی تاریخ اس چیز کی گواہی ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کہیں پہ ان کے ہاتھ سے چیزیں چھینی گئیں، اسلام اور مسلمانوں کو موقع ملا کہ انہوں نے دوسری جگہ پر اپنے لیے رستے نکالے اور اسلام کا سفر جاری رہا. ایک بات اور میں پھر کہنا چاہوں گا، پھر وہ تبصرے کی طرف بھی ہم آتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری کیوں پڑھی جائے. یعنی یہ شروع کے دور سے 2-3 نقطہ نظر ہیں. ایک جو محدثین کا انداز ہے جو کہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا ایسے لوگوں کا انداز ہے جو کہ ٹرائبل ہسٹریز کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز اف اسلام سے پہلے ٹرائبلسٹک ہسٹریز چل رہی تھیں اور اس کے بعد اسی کی کنٹینیویشن ہے اور اسلام اس کو افیکٹ کر رہا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ صرف ہسٹری فار دا سیک آف ہسٹری پڑھنا شاید یہ پرپز نہیں ہے، بلکہ جو چیز یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم ہسٹری آف مسلم نیشن پڑھیں. وی تھنک آف اس مسلمز ایز اے نیشن wherever we are، مطلب کلر اور جینڈر اور ایتھنیسٹیز اور جیوگرافیز ان کی بیسس پہ نہیں، بلکہ a nation united by the same ideology. اور پھر ہم اس نیشن کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں. یعنی یہ مسلمان قوم کی تاریخ پڑھ لیں، لیکن مسلمان قوم سے مراد کسی خاص جغرافیائی خطے میں محدود لوگ نہ ہوں، بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمان. دوسری طرف ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامک سویلائزیشن کی ہسٹری پڑھیں. یعنی ہم مسلمان قوم کی بجائے ہم ان تہذیبی اصولوں پر فوکس کریں، اور وہ تہذیب یعنی اسلام کو ہم ایک تہذیب کے طور پر لیں، اور ایک تہذیب اپنا ایک ورلڈ ویو ساتھ لے کر آتی ہے، ایک زندگی کا مقصد ساتھ لے کر آتی ہے، اور پھر افراد کو تیار کرتی ہے اس ورلڈ ویو کو سرو کرنے کے لیے، اور پھر وہ اپنا ایک پورا نظام زندگی لے کر آتی ہے. تو وہ ادارے ظاہر ہے پھر تہذیب جب کسی خاص ٹائم اینڈ اسپیس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے تو وہ بہت سے اداروں کی تشکیل کرتی ہے، بہت سے یعنی معاشرتی لیول پر، انڈیویجولس کے لیول پر. تو ہم وہ اسلامی تہذیب کی جو فینومینا ہے، اس کا جو ایکسپریشن ہے ان ٹائم اینڈ اسپیس، اس کے کنٹینیوم کو اسٹڈی کرنا شروع کریں. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا انسانی تاریخ ہی ساری کی ساری ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اور یہ ایک لینز ہونا چاہیے ایک مسلمان کا ہسٹری کو پڑھنے کا. آپ سورۃ الاعراف پڑھیے، سورۃ ہود پڑھیے، جن کے اندر انسانی تاریخ یوں پریزنٹ ہوتی ہے ایز ایف دنیا ایک سٹیج ہے اور اس سٹیج کے اوپر مختلف کیریکٹرز آ رہے ہیں. رولز وہی ہیں لیکن ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں جو ان رولز کو پلے کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف انبیاء ہیں تو نبی ہر زمانے کا بدلتا رہتا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو قوم کے سرداران قوم ہیں جو کہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک اسٹرگل چل رہی ہے. دین اس طرح سے ہیومن ہسٹری اٹ ایوالوز. تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈائلیکٹک اس سے کچھ تھوڑی سی وہ مل رہی ہوگی، لیکن میں بالکل وہ ہیگیلین ڈائلیکٹک کو میں وہ نہیں کر رہا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ نبی آتے ہیں اور ان کے سامنے کے جو لیڈرشپ ہے وہ مختلف طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے، اور یعنی کوئی فوجی وہ عسکری پاور ہے کوئی بہت زیادہ، کسی کی کوئی بہت آرکیٹیکچر آرٹس اور ان چیزوں میں بہت زیادہ آگے ہیں ساحل قوم، کوئی یعنی فائنینشیل کرپشن میں مبتلا لوگ ہیں. لیکن there is a struggle between right and wrong. All right. So much so, I think I wanted to say this because we have only 1 hour, and of course now I have 45 minutes in total, right? Because we started 15 minutes late. But then I wanted to just focus on this for 15 minutes because just hum narrate karte jayein facts without having the proper perspective, to usse baat nahi banti. All right. یہ کچھ میرا خیال ہے ایک مسلمانوں کی جو پری کلونیل ایج ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں، ایک اوور آل جائزہ ہی لینا ہے نا ہم نے، تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں.
مسلمانوں کی یعنی اگر آپ اس سے آپ کو میرا نقطہ نظر بھی آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ میں انسانی تاریخ اسلامی تاریخ کو پھر میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں ایک طرح سے. ایک پری کولونیل ایرا ہے، یعنی کولونائزیشن سے پہلے کا. کولونیل رول آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمانوں کی دنیا تقریباً سارے کے سارے ممالک ہی ساری کی ساری مسلمانوں کی آبادی کا دکا جو کہ کم اہم ملک تھے ان کے علاوہ سب کو چھوڑ کر کے سارے مسلمان مغرب کے زیر اثر تھے اور ان کے ڈائریکٹ ان کے رول میں تھے. تو اس کو کولونیل ایرا کہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے وسائل بھی ان کے ہاتھ میں تھے اور پولیٹیکلی بھی ہم ڈائریکٹلی ان کے رول میں تھے. تو اس سے پہلے کا ایک ایرا ہے which is over here on this slide، اور پھر اس کے بعد کولونیل ایرا ہے، اور پھر اس کے بعد پوسٹ کولونیل ٹائمز ہے. سو آئی سی بیکاز میرا خیال ہے اس وقت کے مسلمان کو اسی لینس سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب ہم اس لینس سے نہیں دیکھتے تو ہم شاید بہت سی ایسی چیزوں پہ بہت زیادہ وقت گزار لیتے ہیں جو شاید اتنا زیادہ شاید ریلیونٹ نہ ہو. alright، تو اب جو پری کولونیل ایج ہے جو کہ پریڈومیننٹلی اسلامک ہسٹری ہے، ہمارا ابھی تک کا جو وقت ہے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم پھر یہ بھی ہے کہ کولونیل ایرا مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں شروع ہوا. تو جب کولونیل ایرا کی بات آئے گی تو اس کے بعد سے I'll try to focus on ہمارا برصغیر پاک ہند کا جو کانٹیکسٹ ہے اس پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم 8ویں صدی عیسوی کی بات کر رہے ہیں تو آپ 7ویں صدی عیسوی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس کے اندر ایک ایسی ریاست بنی کہ جس کے اندر یہودی موجود تھے، مسلمان موجود تھے، اور مشرکین بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک ساتھ کو ایگزسٹنس کرنا کا ایک پورا فارمولا طے کیا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور مل کر وہ نظام چلانے کا، اور اسلام کو غلبہ حاصل تھا اس ریاست کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال، تو اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5-6 سال. تو یوں یہ خلافت راشدہ کا وقت، جس میں اسلامی تہذیب کے جو بنیادی اصول ہیں اور جس طرح سے پروان چڑھنا چاہیے تھا اور جس طرح سے اسلامی ریاستوں قائم ہونا چاہیے تھا، ایک اگر ہم یعنی آج کے دور میں اگر ہم ہسٹری کو اسی لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے فیوچر میں ہم نے کس قسم کی سوسائٹی کی تعمیر کرنی ہے، سو دس از ویئر وی لک، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم نے پرنسپلز اپنے ڈرائیو کرنے ہیں، اور انہی پرنسپلز کو ٹائم اینڈ اسپیس ہمارا بدل گیا. آج کے زمانے کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں، لیکن جو پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ زمانہ تھا، وہ پرنسپلز اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے تو اس لیے وہ پرنسپلز جو اس زمانے کی اسلامی ریاست کے تھے وہ ابھی بھی irrelevant نہیں ہوئے، بلکہ وہ ابھی بھی اسی طرح سے ایپلیکیبل ہیں جس طرح اس زمانے میں ایپلیکیبل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی اس کے اندر اس کے ذریعے سے ایک امت کا ایک تصور اٹھا، یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کے اندر تقسیم نہیں ہوں گے، لوگ اس کے بعد یہ کہ مل کر ایک جماعت کی صورت میں، اور انکلوسیوٹی ہوگی اس کے اندر، جس کی وجہ سے لوگ جو کہ کسی اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی اور زبان بولتے ہیں، وہ مسلمانوں کی اس سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے اندر سب برابر ہوں گے قانون کی نظر میں، اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ سبھی کو برابر طریقے سے مل رہے ہوں گے. یہ ریاست جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یہ بالکل اسی طرح خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر چلتی رہی اور ایکسپینڈ ہوتی رہی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی عرب سے جو مسلمانوں کی جو اسلام کا سلسلہ نکلا، تو ایک طرف یعنی پورا یہ جو آج کا جو عالم عرب جسے ہم کہتے ہیں وہ سارے کا سارا پرائمریلی اسی دور میں آ گیا. اور بالکل شروع میں اس کے بعد ہی امید جو ڈائنیسٹی ہے 66 61 سے 750 تک، اسی ایرا کے درمیان میں شروع میں ہی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں 712 میں ہم یہاں پہ بر صغیر میں سندھ کا جو ایریا ہے یہاں تک مسلمان پہنچ چکے تھے.
شمالی افریقہ، یعنی آپ کو معلوم ہے اگر ورلڈ میپ آپ کے ذہن میں ہو تو، یعنی ایجپٹ، مصر، وہ شمالی افریقہ میں سب سے اس کا مشرقی حصہ ہے جو کہ ایشیا کے ساتھ لگتا ہے۔ مصر، پھر لیبیا، اور پھر تیونس، اور الجزائر اور مراکش، اور پھر مراکش کے ذریعے یہ سارا شمالی افریقہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے نا، اس کے نیچے پھر یعنی اگر آپ جنوب میں جائیں تو پھر سوڈان، اور پھر ادھر صومالیہ، اور پھر دوسری طرف نائجیریا اور نائجر اور مالی اور وہ دوسرے ممالک ہیں۔ لیکن یہ جو شمالی افریقہ کا پورا ایک کنٹینیوس ایک جو پٹی ہے، یعنی آپ مصر سے شروع کریں اور لیبیا اور تیونس، الجزائر اور موراکو، مراکش، اور پھر مراکش کے ذریعے سے پھر اوپر مغرب میں سفر کر کے مسلمان یورپ میں اندلس پہنچ گئے۔ تو یہ بالکل شروع کے زمانے میں ہی ہو گیا، یعنی ہم ولید بن عبد الملک کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک طرف یعنی مغرب میں ادھر تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیے یہاں پہ ہم نے سندھ اور بلوچستان اور یہ والا سارا علاقہ، یہاں پہ مسلمان پہنچ چکے۔ قتیبہ بن مسلم چین کے دروازوں پہ دستک دے رہے تھے۔ تو یہ ایک جو ایکسپینشن ہوئی مسلمانوں کا، یہ ایک گولڈن ایرا ہے۔ اس کے اندر آپ انکلوڈ کر لیجئے، اب ظاہر ہے یہ چونکہ ہم نے ایک مجموعی تبصرہ کرنا ہے، ہر ایک گھنٹے پہ کرنا ہے، تو جزیات میں جانا اور پھر وہ کرنا، تو اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں صرف ایک پولیٹیکل ایک ٹائم لائن آپ کو نہ دوں، بلکہ میں مسلمانوں کی پولیٹیکل یہ جو ایک ہسٹری ہے اس کا ایک امپریشن، کچھ نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں، دیٹس اٹ، یو نو، ایک گھنٹے میں یہی میرا خیال ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ مسلمانوں کی جو انٹلیکچوئل جو ہسٹری ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے۔ تو میں اس لیے پلیز مجھے ایکسکیوز کیجیے گا کہ میں بہت سی چیزیں آپ کو بالکل فیل ہوگا کہ تشنا رہ جائیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کا یہ جو ایرا ہے، بنو امیہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ، یہ مسلمانوں کی جو جغرافیکل وہ ہے وہ ہم بہت زیادہ جو میکسیمم لمٹس تھی ان تک پہنچے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کا ایسا عروج کا دور ہے کہ 1258 تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر عباسی خلافت کا زمانہ ہے۔ اور اس کے اندر عباسی خلیفہ کا جو ایسا نہیں ہے کہ سارے عرصے میں 750 سے لے کر 1258 تک عباسی خلیفہ سینٹرل فگر تھا، بلکہ جب 1258 میں جب منگولوں نے بغداد کو سیج کیا اور اس کے بعد بغداد کا سقوط ہوا، تو اس وقت خلیفہ ایک وہ بغداد کا ہی خلیفہ تھا فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز، اگرچہ اس کی وہ ایک عزت تھی، لیکن تب تک یعنی جو اور بہت سے لوگ وہ آ چکے تھے، جیسے آپ کو ادھر نظر آ بھی رہا ہوگا اس کے اندر کے، سوری مجھے پوائنٹر آن کر لینا چاہیے، تو یعنی اسی دور کے اندر یہ اس کے ساتھ کوانسائڈ کر رہا ہے، سلجوکس جو ٹرکس ہیں، یہ 1081 سے 1307، یہ سلجوکیوں کی بہت زیادہ طاقت تھی، اور سلجوکی جو سلطان تھے ان کی طاقت خلیفہ کی اس سے زیادہ تھی، کئی ان کی جو ان کے جو بڑے بڑے سلاطین تھے۔ اور دوسری طرف اسپین میں البتہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بنو امیہ کی حکومت باقی عالم اسلام سے ختم ہو گئی، لیکن اسپین کے اندر بنو امیہ موجود رہے۔ ان نمبرز کو بھی تھوڑا سا ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، بیکاز اٹ سیز 755 to 1492 یہ جو سقوط غرناطہ ہوا، یعنی گرناڈا سے جب آخری مسلمان نکلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 800 سال مسلمانوں کی بنو امیہ کی حکومت تھی، نہیں، بنو امیہ شروع کے زمانے میں تھے، اور اس کے بعد مسلمان جو اسپین کے تھے وہ مختلف ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ ہو گئے، اور ایک ایک کر کے وہ عیسائیوں کے قبضے میں جاتی رہیں، اور یہ جو 1492 کا جو نمبر ہے یہ تب ہے کہ جب گرناڈا سے مسلمان آخری نکلے، بالکل یعنی جب مسلم پریزنس اس طرح سے ختم ہوگی اور بالکل انکویزیشن کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو عباسیوں کا دور ہے، یعنی تو اس سے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو میں پوائنٹ آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 1258 کی جو یہ نمبر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تک عباسیوں کا ہی سارے عالم اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ان کی تھی، لیکن آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ 1258 تک مسلمان پوری دنیا کے اندر سیاسی طور پر بھی اور تہذیبی، علمی، ہر حوالے سے مسلمان سپر پاور تھے، یعنی مسلمانوں کی تہذیب ترقی کر رہی تھی، مسلمانوں کے جو
تعلیمی نظام مسلمانوں کے شہر دنیا کے سب سے بڑے شہر تھے، مسلمانوں کی فوجیں سب سے زیادہ ڈیولپ تھیں، مسلمانوں کے جو تجارت تھی وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ چونکہ مسلمان انکلوسیو تھے اور امن تھا اور ڈیوائیڈڈ نہیں تھے بلکہ ایک اس کے اندر تھے، تو وہ تجارتی قافلے جو کہ دنیا کے ایک کونے سے چلتے تھے اس وقت کی جو دنیا تھی، تو وہاں سے لے کر دوسرے کونے تک وہ سارا اس کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے تھے. تو فائنینشلی اکنامکلی مسلمان بہت پراسپرس تھے، علمی طور پر مسلمان قیادت کر رہے تھے. اور اسلامی تہذیب کی جو علمی وہ چیزیں آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یعنی صرف قرآن و سنت پرائمری انفلوئنس تھا، یعنی انسان جو معاشرے کو شیپ کرنے کا اور بنانے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے دوسری تہذیبوں سے اثرات قبول کیے، یعنی دوسرے مذاہب سے یہ جو اسلامی تہذیب بنی، ظاہر ہے کرسچنز اور جوز بہت بڑے نمبرز کے اندر موجود تھے، اور کئی جگہوں پر یہ ذرا زیادہ تھا، یعنی جو مسلمانوں کے بڑے شہر تھے کہ جو علمی مرکز تھے وہاں پر ان کا انٹریکشن مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بہت زیادہ تھا. یہ جو ٹرانسلیشنز کرنے میں مسلمانوں کا بہت زیادہ رول ہے، لیکن یہ جو ویسٹ سے یہ جو چیز کی جاتی ہے نا، اس طرح سے ایک پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان صرف ایک کانڈیوٹ تھے، کہ گریک سویلائزیشن تھی اور مسلمانوں نے تھرو عربک گریک سویلائزیشن دوبارہ یورپ تک پہنچی، یہ شاید ایک صحیح ڈپکشن نہیں ہے. اسلامک سویلائزیشن واز اے میلٹنگ پاٹ ان وچ جو ڈیورس کلچرل جو انفلوئنسز تھے وہ سارے اکٹھے آ کے آپس میں بلینڈ ہو رہے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو گریک ٹریڈیشن ہے مسلمان صرف اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں آگے، بلکہ مسلمانوں کی اپنی تہذیب پہلے سے موجود علم کو، چاہے وہ چین سے ہو یا انڈیا سے ہو، اس کی کلاسیکل اگزامپل یہ جو عربک نیومرلز ہیں، یہ صفر اور پھر الف 2 1 2 3 4 5، تو ہم انہیں عربک نیومرلز کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے کئی تصورات ہندی ادھر سے گئے ہوئے تھے. تو اس مسلمانوں نے ایبزارب کیا چیزوں کو، ادھر ادھر سے لیا جو چیزیں مسلمانوں کے اس کے مطابق تھیں. اور گریکس کے کیس میں خاص طور پر یہ بہت اہم بات ہے کہ گریک فلسفی کے ساتھ جو مسلمانوں کا انٹریکشن تھا، مسلمان امپریس ہوئے انیشلی، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ جو کہ ریشنلسٹ کا تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہول سیل، اور پھر لیکن مسلمانوں کے اندر سے ہی اس کے اگینسٹ ایک تھاٹ پروسیس ایک شروع ہوا. یہ آپ کو معلوم ہے وہ ابو سینا اور وہ الفارابی اور وہ ایک اسٹرین ہے، اور پھر امام الغزالی اور دوسری، اور جو پھر ابن رشد کا، یعنی امام الغزالی ان کا جواب دے رہے ہیں اور ابن رشد امام الغزالی کا جواب دے رہے ہیں. اس یہ ایک دوسرے کلچرز کو کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں ایک اوپننیس تھی اس دور میں. اور جو بھی قوم جب غالب ہوتی تو اس کے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے سرمایہ علم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. اور مسلمانوں نے صرف اسے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ بھی کیا، اس کو آگے بھی بڑھایا. اور یہ جو اب آپ اسپین کے کیس میں اگر آپ دیکھیے تو ٹولیڈو، یہ جو طلع جسے کہتے ہیں، اور سیویا میں اشبیلیا اور قرطبہ کوردوبا، یہاں پر کئی ایسے ٹرانسلیشنز خاص طور پہ ٹولیڈو میں بہت زیادہ ہوتی تھیں، بغداد کے اندر بیت الحکمہ، کہ جہاں پر کئی جو ریسرچرز تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے، اور جو اسکرپچرز کو ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. اور کئی ہسٹورینز نے آرگیو کیا ہے، رابرٹ بریفو اور دوسروں نے، کہ اسلام یہ جو رینیساں ویسٹ میں شروع ہوئی تو اس کا جو مرکز تھا اور وہ جو انٹلیکچوئل ہب تھا، وہ جس طرح سے ویسٹ میں ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ اٹلی تھا، شاید اٹلی نہیں تھا بلکہ اسپین تھا، اور وہ اسپین کے جو مسلمانوں کے زیر اثر تھا. اور آپ ویسے رینیساں کی اگر آپ وہ دیکھیں، نشت ثانیہ جو مغرب کی، وہ کہتے ہیں، وہ جس طرح سے تاریخ کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈارک ایجز، یعنی جو 1500 عیسوی تک لگ بھگ، تو 1450 سے لے کر یہ 1600 1650 سال تک کا زمانہ جو ہے، عیسوی تک کا زمانہ، اسے رینیساں کہتے ہیں، نشت ثانیہ. تو اس میں اٹلی کا ذکر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی فاؤنڈیشن میں دیکھیں، اس کی فاؤنڈیشن کیا تھی، تو شاید ویسٹرن سورسز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسپین کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں،
اور کئی لوگ یہ جس طرح رابرٹ بریفو کا اور اس طرح کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا، وہ تو اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسپین کے اس کو، لیکن بہرحال وہ دو سورسز کی بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب قسطنطنیہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو ادھر سے وہ سارا جو ایک اسکالرس کا سلسلہ تھا وہ یورپ کی طرف آیا. اینی ویز، تو یہ جو زمانہ ہے مسلمانوں کا 1258 تک کا، جب یہ سمبولک ہے. اچھا 1258 ایسا نہیں ہے کہ 1258 میں کوئی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا اور وہاں پہ بہت سی لائبریریز تھی، بہت سارے اسکالرس تھے. اور جب بغداد کے اوپر تاتاریوں کا قبضہ ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کا وہ جو ایک وہ علمی وہ جو تھا نا، تو اس کے بعد سے مسلمانوں نے دوبارہ ریکور کیا. یعنی ایک طرف جو تاتاری تھے، پاسباں مل گئے کعبے کو، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو وہی تاتاریوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی تلواروں کو تو انہوں نے شکست دی، لیکن مسلمانوں کے علم سے، مسلمانوں کی تہذیب کے سامنے وہ انہوں نے سر جھکایا. اور ان کی تیسری اور چوتھی نسل میں پھر چنگیز خان کی کئی اسلامی سلطنتیں، اور خاص طور پہ آپ رشیا میں کئی سلطنتیں ہیں. آج کا جو رشیا ہے ایون ناؤ اتنے بڑے سوویت رول کے باوجود ملینز میں ہیں مسلمانوں کے نمبرز. تو جو ایٹ لیسٹ یعنی اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ سمجھتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پریکٹس کی بات نہیں ہوگی. تو یہ جو مسلمانوں کا پھر جو دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے یعنی 1258 کے بعد سے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ 1258 عیسوی وہ تاریخ ہے مجموعی تبصرہ کرتے ہوئے کہ جس کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا؟ نہیں، یہ شاید اس طرح سے 1258 کو اس طرح سے، کیونکہ وہ آسان ہے اس کو وہ کرنا، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک دوسرا عروج کا دور شروع ہوا، جس میں ایک طرف یہ سلجوقی جو تھے وہ دو یعنی ایک سلاجقہ روم جنہیں کہا جاتا ہے، تو جن کے سمجھیں ایئرز تھے ان کے بعد عثمانی، اور مملوک آزاد ہوئے ہوئے غلاموں کا ایک وہ ڈائنیسٹی تھی جو کہ مصر میں بہت عرصے تک یہ قائم رہی، لیکن اپنے طاقت کے زمانے میں مصر سے نکل کر باہر بھی ان کی حکومت رہی. تو اور پھر جو عثمانیوں کا عروج کا زمانہ ہے، یعنی اب یہ دیکھیے 1289 سے لے کر 1918 لکھا ہوا، یہ بھی اسی طرح سے، یعنی جس طرح ہم نے عباسیوں کی بات کی کہ بائی دا ٹائم 1918 میں عثمانی خلافت ختم ہوئی پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی مطلب صرف ترکی کے وہ تھے، لیکن وہ جو ورلڈ پاور کے طور پر عثمانی تھے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تقریباً 1289 سے لے کر 1500 تک 1600 اور I would say کہ جی جو اسپیشلی جو لیٹر پارٹ ہے یعنی 18th اور 19th سینچریز، اس میں عثمانیوں کا سیاسی وہ ایک دبدبہ تو قائم تھا، لیکن مسلمان اب علمی طور پر یہ طے ہو چکا تھا کہ مسلمان پیچھے رہ چکے ہیں. یعنی اگر اب آپ علمی اور تہذیبی اس کو ذرا سا دیکھیں تو یعنی مسلمانوں کی جو کولونیل ایرا شروع ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، مختلف ملکوں میں مختلف ہے، لیکن یہ 19ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کے جو 1200 سال ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 600 سال مسلمان علمی اور سیاسی اور تہذیبی ہر طرح سے دنیا کی غالب قوت تھے. لیکن 1258 کے بعد سے لے کر تقریباً سن 1500 تک آپ لے لیجئے، سن 1500 تک رفلی مختلف ملکوں میں مختلف وہ ہوگی مختلف جگہوں پر، لیکن یہ 12 سال یعنی 13ویں صدی کے درمیان سے لے کر 15ویں صدی کے اختتام تک، 16ویں صدی کے شروع تک مسلمانوں کا عروج سیاسی طور پر پوری طرح سے تھا، لیکن آپ کہیں گے کہ علمی اور تہذیبی حوالوں سے اور ادارے بنانے کے حوالے سے، معاشرے کی تنظیم کے حوالے سے اب یورپ اس طرف سے اٹھ رہا تھا. اور آہستہ آہستہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس انٹرم پیریڈ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں 1258 سے 1500 کا، تو ٹورڈز 1500 ایٹ پار تھے. یعنی مسلمان اور اسلامی دنیا اور یورپ کی دنیا تہذیبی طور پر، علمی طور پر، سائنسی طور پر they were at the same level, but we were going down and they were on the up, on the rise. تو یہ جو زمانہ آپ کہیں گے کہ 1500 سے لے کر یہ یا 1600 اور پھر اس کے بعد 1700
اس میں مسلمان بالکل علمی طور پر نیچے چلے گئے اور مسلمانوں کی سیاسی قوت بھی ختم ہوتی چلی گئی، اور بائی دا ٹائم کولونیل ایرا شروع ہوا تو مسلمان علمی، تہذیبی، سیاسی ہر حوالے سے اپنے زوال میں تھے اور یورپ اپنے عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ یہ ویسے ورلڈ ہسٹری میں یہ جو 1500 سے 1800 کا زمانہ ہے، اسے ارلی ماڈرن پیریڈ کے اس میں کہا جاتا ہے۔ کیا مغل امپائر کا ذکر ہے، تو یہ جو تھا نا، یہ سمجھیں آپ 3 امپائرز ایک طرح سے بڑی اس وقت عالم اسلام میں چل رہی تھیں۔ یہ والا پیریڈ ہے ارلی ماڈرن پیریڈ، اس میں ایک طرف عثمانی تھے جن کا سب سے بڑی مسلمان قوت تھے، اور ان کے زیر اثر شمالی افریقہ بھی تھا، عالم عرب بھی تھا، صفوی تھے جو کہ ایران کے اوپر حاکم تھے، اور مغل حکمران جو کہ ہمارے ہاں ان کی بہت زیادہ بیڈ پبلسٹی ہوئی ہے مغلوں کی، لیکن بہرحال جو ان کے پہلے جو 150 سال ہیں تقریباً، یہ 1526 میں ہم نے لکھا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں جیسا اتنی بڑی امپائر اور اتنا امن و سکون اور اتنا جو معاشی طور کے اوپر جتنا مستحکم بر صغیر یہ پاک و ہند کا علاقہ تھا، اتنا پہلے کبھی بھی نہیں رہا، یعنی امن اور سکون کے حساب سے۔ ایکسیپشنز آر دیر، میں ان کو کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل سب کچھ صحیح تھا، لیکن ہندوستان کو سونے کی چڑیا اسی لیے کہا جاتا تھا جب انگریز آئے کہ سونا اتنا سارا ادھر جمع ہو چکا تھا اس پراسپیرٹی کی وجہ سے۔ اور جو 1858 کا بھی یہ نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مغل امپائر ختم ہوئی، لیکن فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی، اور بائی 1717 جو ان کے وہ جو ایک وہ تھا وہ سلسلہ، وہ اٹ واز کرمبلنگ ڈاؤن، اور پھر ون آفٹر اندر وہ یہ جو 150 سال ہیں یہ مغلوں کے زوال ہی کے سال ہیں۔ اور یہی پوائنٹ جو سوچنے کا ہے وہ یہ کہ اس بڑی ڈائناسٹی کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے پھر سلطنتیں نکلیں، اور بہت سی ایک مراٹھوں کا گروپ نکلا، اور سکھ آہستہ آہستہ طاقت میں آتے چلے گئے۔ مسلمانوں کے آپ کو معلوم ہے کہ بنگال کے اندر اور پھر اس کے بعد میسور میں، ان 2 جگہوں پر انگریزوں کو شروع میں بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی۔ انگریز آئے کیسے تھے، میں تھوڑا سا اس پہ یہ ہمارا بر صغیر کا ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہے، میں بر صغیر کا تھوڑا سا بات کرتا ہوں، اور پھر میں اس کو کچھ وہ راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو انگریز آئے تھے یہاں پر اکبر کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، جو کہ چوتھا مغل بابر کا بیٹا ہمایوں تھا، ہمایوں کے بعد اکبر، اور اکبر کے بعد جہانگیر جو کہ دادا تھا اورنگزیب عالمگیر کا۔ تو جہانگیر کے دربار میں تجارت کرنے کے تاجر کے طور پر انگریز آئے تھے، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو معلوم ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی آہستہ آہستہ تجارتی کوٹھیاں اسلحے سے بھرتی چلی گئیں، انہوں نے اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، جس میں سراج الدولہ کو، آپ کو معلوم ہے یہ جعفر اور وہ ساری سٹوریز، اور سراج الدولہ کو شکست ہوئی، جو کہ بنگال ایک روک رہا تھا، اور وہ ایک بڑا علاقہ تھا جو ان کو ملا۔ اور اس کے بعد یعنی جو کچھ ہے وہ کہ وہ بچانے کی کوششیں جس میں سب سے مضبوط جو ہے وہ میسور کی وہ تھی، جہاں پہ حیدر علی اور پھر ان کے بعد ٹیپو سلطان 18 سینچری کے اینڈ تک 1790s تک وہ ڈیفینڈ کرتے رہے۔ اور بائی دا ٹائم سلطان ٹیپو کی شہادت ہوئی سرنگا پٹم کے سیج میں، تو اس کے بعد مسلمانوں کی ایکٹیو ریزسٹنس کوئی رہی نہیں تھی۔ تو یہ جو زمانہ ہے آپ کہیں کہ 1790 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک کا، یہ مسلمان یہ بھی آپ اس کو کولونیل ایرا سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ فارملی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے وہ برٹشرز نے اس کو اپنے رول میں لیا، لیکن آپ یہ کولونیل ایرا ہی اس کو سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ وہی انگریزی سب سے بڑی طاقت تھے اور مسلمان بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کولونیل ایرا جو پھر 1857 سے لے کر 1947 تک کا زمانہ ہے ہمارے بر صغیر کے کیس میں۔ ابھی یہ اگر میں بالکل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کولونیل ایرا میں مختلف وہ جو ہیں ان کو ہم وہ کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نام آپ سے ضرور شیئر کیے جائیں۔ آپ مہدی سوڈانی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے،
عبد القادر الجزائری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، عبد الکریم ریفی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، عثمان دان فودیو کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے نائجیریا میں، کہ جن لوگوں نے یا تو کولونیلزم یا اس سے کچھ پہلے کے لوگ، عثمان دان فودیو کے، جو انہوں نے اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ جو کولونیل ایرا کے اندر ریوائیول کی ایک کوشش آوازیں ہونا شروع ہو گئیں. تو انٹلیکچوئل جو انوائرمنٹ تھا اس کے اندر جمال الدین افغانی، عبدو، اور ان کے پھر شاگرد مصر میں رشید رضا، اور پھر ہمارے ہاں بر صغیر میں آپ کو ہماری تحریک آزادی کا معلوم ہے، اور پھر یہ تجدید پہ خیر آخر میں اپنے نقطے میں بات کروں گا. تو یہ جو زمانہ تھا کولونیل ایرا، یہ بہت یعنی یہ جو سارا کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جو ٹائم لائن ہے، اس کا وہ بریک ہوا. اسلامی تہذیب کے اثرات جو کہ انڈیویجولز کی زندگی میں تھے وہ بھی مٹنا شروع ہو گئے. اور اسلامی تہذیب کے جو آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب کرسچنز جب رومنز چلے گئے اور اس کی جگہ پہ رومن سلطنت نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اور پھر اس کے بعد ان کا فوکس ایسٹ کی طرف ہو گیا، یعنی قسطنطنیہ کی طرف. تو یورپ کے اندر رومیوں کی بنائی ہوئی وہ کچھ نہ کچھ سڑکیں تھیں، کچھ آؤٹ پوسٹ تھیں، کچھ یہ چیزیں، کچھ عمارتیں تھیں، کچھ وہ تھا، لیکن سلطنت موجود نہیں تھی. اسی طرح یہ جو کولونیلزم کا زمانہ ہے، اس کے اندر مسلمان موجود تھے، ان کی ذاتی زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ اسلام موجود تھا، لیکن وہ سوسائٹی کے اندر سے وہ اسلام ایک ایک کر کے چیزیں مٹتی چلی جا رہی تھیں. اور ایک رسپانس آیا، آزادی کی تحریکیں چلی، مسلمان آزاد ہوئے ٹورڈز یہ عثمانی سلطنت کے خاتمے کا ہم نے آپ کو بتایا، پہلی جنگ عظیم کی بات ہے، اسی کے درمیان کا کولونیل ایرا کی ہائٹ پر آئی بات. اور پھر آخر میں یہ چارجنگ بھی میری ختم ہو رہی ہے ادھر، عثمانی جو ٹورڈز دا مڈل 20th سینچری ایک ایک کر کے مسلمان ملک آزاد ہونا شروع ہو گئے. اور اب ہم یہ پوسٹ کولونیل زمانے میں رہ رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے ہم کولونیل ایرا کا حصہ ہی ہیں، کہ تہذیبی طور پر ابھی بھی ہم مغلوب ہیں. ہم چاہیں کچھ بھی کہیں اور اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتے رہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے تعلیم وہی ہے کہ جو ویسٹ میں کرائی جاتی ہے. ہمارا جو سوچنے کے انداز ہیں، ہماری معاشی نظام ہے، نظام زندگی بحیثیت مجموعی، وہ سارا ویسٹ سے انسپائرڈ ہے. ہماری معیشت ان کے ہاتھ میں ہے. تو پولیٹیکلی ہم کہیں گے کہ ہم پوسٹ کولونیل زمانے میں ہیں، لیکن ایز اے سویلائزیشن، ایز اے کلچر، وی آر اسٹل ان دا کولونیل ایرا. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ آخر میں بہت زیادہ چیزیں جو کرنا چاہتا تھا میں اسکپ کرتا رہا ہوں، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ شروع کے زمانے میں جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس میں مسلمانوں کی سیاسی اور علمی قیادت ایک ہی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کی علمی اور سیاسی قیادت ایک ہی تھی. لیکن اس کے بعد کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ خلفاء جو بنو امیہ کے دور میں اور پھر بنو عباس کے دور میں جب جبر کا ایک سلسلہ چلا، تو اس وقت لوگوں نے یہ فیل کیا کہ ہم لوگ اسلام کو، قانون کو مدون کیا جائے، اور ریاست جو وہ ہے زیر اثر قانون سازی کی بجائے پھر اس کے فقہ کے جو سکولز ہیں بڑے بڑے وہ ڈیولپ ہوئے، اور جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ہمارے اسلام کے، انہوں نے ایک پیرلل ایک علمی روایت پیدا کی، جو کہ پھر اس کے بعد ریاست کے کہیں پہ پیٹرنیج اسے حاصل بھی رہا اسلامک ہسٹری میں، اور کہیں پہ نہیں بھی حاصل رہا. تو اس سارے زمانے کے اندر مسلمانوں کی آپ سمجھیں کہ علمی اور سیاسی قیادت ان پیرلل چلتی رہی ہے. تو یہ ایک اہم پرسپیکٹیو ہے جو میرے خیال ہے ہمارے پاس رہنا چاہیے. اور اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہوئے، یعنی کہ جو پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ اکراس از کہ اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہوئے ہمیں صرف عثمانیوں اور امویوں اور عباسیوں کی تاریخ نہیں ہے اسلامک ہسٹری، یہ امام ابو حنیفہ کی تاریخ بھی ہے، اور اسلامک ہسٹری امام احمد بن حنبل کی تاریخ بھی ہے، امام مالک اور امام شافعی کی تاریخ بھی ہے، امام غزالی، امام ابن تیمیہ کی تاریخ بھی ہے.
اور پھر آج کے زمانے میں اسلامی تاریخ صرف یعنی ہمارے وزرائے اعظم اور ہمارے صدور مملکت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ آج کی تاریخ امام حسن البنا کی تاریخ بھی ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تاریخ بھی ہے. تو یعنی اسلامی تاریخ پڑھتے ہوئے ہمیں صرف حکمرانوں کی تاریخ کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، صرف جنگوں کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، صرف معیشت کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسلامی تاریخ پڑھتے ہوئے ہمیں اسلام کا جو تہذیبی پہلو ہے اس کو، اسلام کی جو علمی روایت ہے اور بحیثیت مجموعی جو معاشرہ اور اس کے سارے ادارے ہیں، ان سارے کے اوپر نظر ہونی چاہیے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں آپ کی معلومات میں کتنا کوئی اضافہ کر سکا یا میری باتوں میں کتنا ربط تھا، لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے ادھر رکنا چاہیے. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ میں لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی احمد عمار صاحب. جی حضرات، کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنا ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان خلافت کے ادارے کو قائم نہیں رکھ سکے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد تو پہلے سے بہت زیادہ ہے. جی بالکل. دیکھیے، خلافت کا ادارہ مسلمانوں کو اب اس ساری ڈسکشن میں اگر آپ دیکھیے تو خلافت اور یعنی ریاست اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کے علاوہ دین، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یعنی اگر دین کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو اور معاشرہ کمزور ہوگا، مسلمان قوم ترقی سے رہ جائے گی، محنت سے جائے گی، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ایک زوال. یعنی دیکھیے آپ تو جیسے ہم نے ذکر کیا 1258 تک مسلمانوں کے پاس تہذیبی برتری تھی، لیکن دیکھیں تہذیبی اور علمی برتری کے اثرات کے 600 سال کے اس برتری کے ثمرات کو ہم مزید 600 سال تک سمیٹتے رہے. یعنی اگر اس کے بعد کے آپ دیکھیں 300 سال ایسے تھے کہ جس میں اگرچہ مسلمان علمی ترقی کر رہے تھے لیکن پرانے رستوں پر چل رہے تھے. یعنی جو اجتہاد کی روح ہے وہ اس طرح سے ختم ہو چکی تھی، پہلوں کے بنائے ہوئے رستوں پہ چلی تھی. لیکن اس کے باوجود مسلمان مزید 600 سال تک سروائیو کرتے رہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب زوال آتا ہے تو وہ معاشرے کے ہر لیول پر آتا ہے، انڈیویجولز کے اوپر بھی آتا ہے، تعلیم کے اس میں بھی آتا ہے، سیاست میں بھی آتا ہے. تو اب پھر خلافت سے مراد آپ کی، یعنی خلافت سے مراد تو ہم یہی لے رہے ہیں نا یہاں پر کہ اسلام کا سیاسی نظام کیوں قائم نہیں ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، کیونکہ کوئی ایک خلیفہ ہونا تو شاید مسٹ ہے بھی نہیں، لیکن مسلمانوں کا سیاسی بندوبست اور اجتماعیت تب تک قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک مسلمانوں کی یہ جو زوال ہے، یعنی یہ سیاسی زوال اس کا ایک پہلو ہے، تو وہ ہمہ گیر زوال کا ایک حصہ ہے. اگر زوال کو ختم ہوگا، اب اس کے لیے کیسے ختم ہو، یہ ایک سوال سوچنے کا. تو اس میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، علم نافع کی، عمل صالح کی، اور مختلف طرح کے یعنی انڈیویجول لیول پر بھی اور معاشرتی کیپیسٹی. جی احمد صاحب آپ موجود ہیں تو آپ جی یہ شاذلی کے نام سے شاید کوئی اسٹوڈنٹ جو سوال کرنا چاہیں اس کو انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے. Vivo 1907 یہ اس نام سے جس جو بھی ہے پارٹیسپینٹ یہ اپنے انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن شروع کریں گے ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اچھا ماشاء اللہ آپ نے اچھی اسپیچ کی، اچھا اس حوالے سے گائیڈ لائن کیا کہ ہسٹری کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے. اس میں بنیادی طور پر چھوٹا سا جو پڑھا ہے وہ اسلام اور ویسٹ کو، یعنی اسلام اور مغربی افکار ٹاپک کو، تو اس میں اگر اس کی تھوڑی سی اب ڈیفینیشن تھوڑی سی
ایکسپلینیشن کر دیں کہ یعنی کہ اسلام کو جو بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم جیسے کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو بنیاد پرستی ہے فنڈامنٹلزم، دوسرا روایت پسندی ہے ٹریڈیشنلزم، ٹریڈیشنل کے طور پہ یعنی کہ بنیادیں وہی ہیں، بنیادیں وہی پرانے والی رکھنی ہیں اور اس پہ عمارت نہیں کھڑی کرنی ہے، یا پھر یہ کہ بنیادیں بھی گرا دینی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بنیادی روایات یا جو طریقہ کار تھا اس کو کر کے بنیادیں بھی نئی اور از سرے سے بلڈنگ بھی اس کے اوپر نہیں کھڑی کرنی ہے، یا پھر جو ابھی ہمیں دین اسلام کو درپیش مسائل ہیں جیسے دین جدید جس میں سیکولرزم ہے، ان کا معاشی نظام ہے جس سے معاشی پہیہ کہا جاتا ہے، یا ان کا ریاستی نظام ہے، یا اس میں لبرلزم یا دیگر معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے آج کل ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ ہیومینٹی از گریٹر دین ریلیجیس، ٹھیک ہے، ایک تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں، اور دوسرا یہ کرنا تھا کہ کیا جیسے جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہے وہ تو بالکل جو جمہوریت ہے وہ خلافت کے بالکل اگینسٹ ہے، یعنی کہ جمہوریت میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو اسلام کی تعلیم، کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس دور کے اندر رہتے ہوئے ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے اسکالر یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہے تو اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ایسا کردار کے اندر رہتے ہوئے ہم ڈھانچہ ہے اس کو اسلام کے مطابق کر سکیں، یا ایسی کاوشیں یا کوششیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں ہم ڈیموکریسی سے نکل کر نظام کی طرف آ سکیں، تو اس حوالے سے کائنڈلی اگر کچھ انفارم کر دیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی اگرچہ آواز مدھم تھی، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو سوال سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے، اگر کچھ سمجھ آئی ہے تو جواب دیجیے۔ آواز سر جی میری کلیئر آ رہی؟ اب کلیئر ہے؟ ہاں اب تو کلیئر ہے۔ اچھا سر جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں۔ سوال جو نا تھوڑا سا مختصر کر لیں، وہ لمبی گفتگو کی اوکے سر جی اسلام اور ویسٹ کو ہم نے پڑھا ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ایم فل کا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسلام جو بنیادی طور پہ نا وہ 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے، اس کی 3 طرح سے ڈیوائیڈیشن کی جاتی ہے، ایک ہے بنیاد پرستی فنڈامنٹلزم، دوسرا روایت پسند ہے، تیسرا جدیدیت ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بریف کر دیں، اور دوسرا یہ کوشچن ہے کہ کیا ہم ڈیموکریسی سے نکل کر اپنے خلافتی نظام کی طرف آ سکتے ہیں، اگر آ سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا سدباب کرنے ہوں گے؟ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کے سوال ایسے ہیں نا کہ ان پہ اگر گفتگو کی جائے تو پورا ایک سلسلہ بنے گا، لیکن میں مختصر بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو ویسٹ ہمارے اوپر لیبل تھوپتا ہے نا کہ ہم ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، کچھ فنڈامنٹلسٹ ہیں، کچھ ریوائولسٹ ہیں، وہ ہمیں میرا خیال ہے ان لیبلز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر ان لیبلز کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہم ایک طرح سے ان کا جو ورلڈ ویو ہے اور وہ جس طرح سے ہمیں ویو کریں ان کے لینس سے ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے۔ ہماری اپنی ایک روایت ہے اور اس کے اندر ہماری تہذیب میں ایک تنوع ہے اور مختلف طرح کے مزاجوں کے لوگ موجود ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا اسلام اس طرح کا اسلام ہے، کچھ لوگوں کا اس طرح کا اسلام ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس سے قطع نظر ہو کر کے ہمیں ان کی دی ہوئی ٹرمینالوجیز کی بجائے خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا حل اسلام میں کیا ہے۔ اگر اس کے لیے اگر ہمارے کوئی بھی اپروچ دیکھیں، معاشرے میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک جو بھی اپروچ لگے گی وہ ہمیں وہ کرنا ہوگا، لیکن ہمیں ان کے اس سے رکنا چاہیے۔ ڈیموکریسی کے بارے میں دیکھیے، ڈیموکریسی کے بارے میں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ساورنٹی لوگوں کے پاس ہے اور لوگ جو مرضی قانون سازی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو ایسی ڈیموکریسی کی تو شاید اسلام میں کوئی گنجائش نہ نکلے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو باؤنڈریز ہیں اسی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں نا۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ما كان للمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد عورت کو زیب ہی نہیں دیتا کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو وہ خود کہیں کہ میری رائے ہے۔ لیکن ایک ایسا یعنی یہاں ہمارا جس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی پاکستان میں۔ اب اگر کی جاتی ہے تو یہ دستور کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو ہماری اس کی پریکٹس کا مسئلہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان 2 چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دستوری اور قانونی اور آئینی مسائل ہیں اور کون سے ہمارے عملی مسائل ہیں، اور ان کو خلط ملط کرنے سے ہماری جو سوچنے کا اور آگے مستقبل کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے میں پوری طرح سے جواب نہیں دے پاؤں گا، لیکن ہمارے اگلے لیکچر بھی آئے ہوئے ہیں تو میں نے مختصر کیا۔ جی شکریہ بہت بہت۔ جی وہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر ہاشمی صاحب کا شاید ابھی
اگر وہ فی الحال آن لائن نہیں ہے تو ہم سوال لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل 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 بالکل. جب تک ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب آن لائن نہیں ہوتے نا تو ہم گفتگو کا اور سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے نام تو ان کا نہیں آ رہا, Vivo 1907 کچھ ہے, یہ اگر اپنے آپ کو میوٹ کر کے سوال کریں تو. آج لگتا ہے کہ نیٹ کا ایشو ہر جگہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ طلبہ کو کون سی چند کتابیں ریکمینڈ کریں گے جو تاریخ کے طالب علم نہیں ہے اور وہ تھوڑا سا ایک جنرل 2-3 کتابوں میں اسلام کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں, اس حوالے سے؟ جی بالکل. جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں اور یعنی ایک جو عام ریڈر کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں نا, ویسے تو ایک تو ہمارے پاس ایک جو معین الدین ندوی صاحب کی تاریخ اسلام ہے اور پھر اکبر نجیب آبادی صاحب کی ہے, لیکن یہ آخر تک کور نہیں کرتی سارے اکثر. اس کے مقابلے میں ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ 5 حصوں میں ہے, یہ سرورت سہولت صاحب نے لکھی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 1985 تک کے زمانے کو کور کرتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ. انگلش میں جو لوگ پڑھنا چاہیں اور تو ایرا ایم لیپیڈس کی کتاب جو ہے ہسٹری آف مسلم سویلائزیشنز, ابھی میں ٹائٹل میرے سامنے پڑھا ہوا نہیں ہے, تو ایرا ایم لیپیڈس ہسٹری آف مسلم سویلائزیشنز یا اسلامک سویلائزیشنز اس طرح سے, تو یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. جی باقی آپ یہ ایک چیز یہ بہت اہم ہے کہ میں یہ مجددین جو آج کے پچھلے جو صدی کے اندر ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں, ان کا میں ریفرنسز بھی دینا چاہتا تھا, وقت کی کمی کی وجہ سے میں دے نہیں پایا. تو آپ امیر شکیب ارسلان کو, مالک بن نبی کو اور سید مودودی کی بہت سی رائٹنگز ہیں, ان سے استفادہ کرنا آپ کو یعنی آج کے زمانے کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اور آگے کا اس طرح یہ موسیٰ جار اللہ, سعید نورسی, یہ جو آج ان کے آپ کو پوری کتابیں اس طرح سے ہسٹری پہ نہیں ملیں گی, لیکن ان کی رائٹنگز میں ایک ہسٹوریکل جو ہمارا پرسپیکٹیو اور ہم ہسٹری میں خاص اس مومنٹ میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کی بنیاد پر ہمارا مستقبل کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے ان رائٹرز کو پڑھنا آپ کو بہت مدد دے سکتا ہے. جی سامعین میں سے ہمارے شرکاء میں سے کسی اور کا کچھ سوال ہو؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا ہے کہ وہاں سگنلز کا پرابلم ہے, ڈسکنیکٹیویٹی ہو رہی ہے بار بار. جب تک وہ آن لائن ہوتے ہیں انشاءاللہ تب تک ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں محترم سہیب ظفر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آن لائن ہے لیکن ان کا بھی وائس کا وہ نظر نہیں آ رہا, فائر ٹیبلٹ کے نام سے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل بالکل اس سے نام سے اصل میں ڈاکٹر صاحب ہماری ایک بار آواز سن پا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کا مائک جی کتابوں کے نام جو بتائے گئے ہیں وہ ٹیکسٹ میں لے کے میں گروپ میں آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. خولا حسن یا حسان ان کا سوال اگر کرنا چاہیں تو یہ کر لیں جب تک ڈاکٹر صاحب اپنا سیٹنگ کر لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن یہ کہ جس طرح ابھی ہم نے جو لیکچر لیا اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں علم نافع اور علم صالح کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کام میں اس طرح سے کریں, لیکن ہمیں یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ جس طرح ہمارے جو حکومت کے جیسے وزیر اعظم وغیرہ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی کچھ کریں,
اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں کسی اپنے سے بڑے کو کوئی بات بتانی ہو، جس طرح بھی ہمیں لیکچرز وغیرہ دیے، تو ہم سے کوئی بڑا اگر ہم کچھ اس طرح کا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، تو ہم کس طرح اپنے سے بڑے کو کہیں گے؟ آپ ذرا اس بارے میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے؟ جی، اگر مجھ سے اس پہ جواب چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. دیکھیے، جو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کچھ کام ہیں جو کہ قیادت کے کرنے کے ہیں، وہ خواہ مسلمانوں کی علمی قیادت ہو یا مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہو، ان کے کرنے کے کام ہے. یعنی جب تک ہماری لیڈرشپ، چاہے یہ صدر، وزیر اعظم ہے، یہ صحیح نہیں ہوتے، اور جب تک ہمارے جو اہل علم ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے، تب تک بہت سے کام تو نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ بھی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. قوم ترقی صرف یعنی ایک لیڈرشپ انسپائر کرتی ہے، لیکن انسپریشن کے ساتھ ساتھ محنت، یعنی قوموں کو کوئی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن جس کے اوپر ساری قوم اکٹھی ہو. اور جب جی السلام علیکم ڈاکٹر احسان بھائی، ہاشمی صاحب آ گئے؟ السلام علیکم. جی میں جی سر. اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سر جی آ رہے ہیں. جی سہیب صاحب، میرے خیال میں آپ کی آواز میں شاید ڈسٹورشن بھی تھوڑا سا آ گیا ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، ہم آگے بڑھیں؟ جی بالکل، آپ آگے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت ہمارا جو سیشن ہے ہوا، اور لوگوں کے سوالات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی تشنگی باقی ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا ہمیں تو آپ سے استفادہ کریں گے مزید اس موضوع پر. ہمارے اگلے ریسورس پرسن، ہمارے مربی محترم پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آرگنائزیشن کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بین الاقوامی کلاؤڈ کا نہیں آ رہا ہے. ہیلو، ریکارڈنگ ڈس کمپیوٹر آ رہا ہے. ظہیر الدین صاحب ذرا میوٹ کر لیجئے گا آپ پلیز. میں اصل میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ایک منٹ. ہاں، ہوسٹ جو ہے آپ ہیں. ظہیر الدین صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ احسان مالک نہیں، ہوسٹ تو کوئی، ہاں ہوسٹ آپ خود ہیں، احسان مالک. جی آپ کر لیں. ڈاکٹر صاحب، ظہیر الدین صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب. ڈاکٹر صاحب میں نے میوٹ کر دیا انہیں، اگر اس کا